کی ذلت سے بھی محفوظ رکھے۔ وراثت کے معاملات میں تاخیر، ٹال مٹول اور کسی بھی نام پر اس پر قبضہ کر کے رکھنا، اس کو ہتھیا کے رکھنا، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کچھ لوگ بہنوں کو حصہ دینے کی بجائے ان سے یہ پوچھتے ہیں تم نے حصہ لینا ہے؟ حصہ لینا تم نے؟ مطلب کیا ہے؟ اگر ہاں کہا تو ہمارے دروازے بند ہیں۔ پھر بہن بھی اپنے بھائیوں کی محبت میں آ کر کہہ دیتی ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ مسائل کب کھڑے ہوتے ہیں؟ جب بھانجے اپنے ماموں کے متعلق آواز اٹھاتے ہیں کہ ماموں ہماری زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا۔ بھتیجے اپنے چچا کے متعلق، بھتیجے اپنے تایا کے متعلق دعویٰ کرتے ہیں ہمارے زمین پر قبضہ کیے بیٹھے۔ دینے کا جس کا دل ہوتا ہے نا وہ پہلے دیتا ہے۔ لے جاؤ بہن، لے جاؤ، گھر لے جاؤ، مشورہ کرو اپنے خامن سے، اپنے بچوں سے، 3 دن کے بعد واپس کر دینا۔ اگر نہیں لینا اپنا حصہ تو 3 دن کے بعد واپس کر دینا، ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ تو کیا خیال ہے، واپس ملے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اگر بہنیں اپنا حصہ چھوڑتی ہیں تو وہ مجبور ہو کر چھوڑتی ہیں، وہ خوشی سے نہیں چھوڑتی۔ اور آج کتنی بہنیں اپنے بھائیوں سے حصے مانگ رہی ہیں، لیکن بھائی ہیں کہ ان کے سروں میں، ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اور یہ بھائیوں کا احسان نہیں ہے بہنوں کو حصہ دینا، یہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، یہ بھائیوں کا احسان نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ بھی کہہ دے کہ میں نے بھی کمایا ہے اس مال کو، تو کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مالی معاملات میں جس طرح ہم عبادات میں خیال کرتے ہیں کہ ہماری عبادات سنت کے مطابق ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مالی معاملات بھی سنت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور رضا کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ وشکر له على توفیقہ وامتنانہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ واشهد ان نبینا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الى رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ۔ وراثت کی تقسیم میں رکاوٹ ڈالنے والا شخص قطع رحمی کرنے والا بھی ہے۔ یہ صلہ رحمی نہیں کر رہا، چاہے منہ کا کتنا ہی میٹھا ہو، چاہے کتنی دعوتیں کھلا دے، چاہے کتنی حج اور عمرے کروا دے، کپڑوں کے سوٹ اور سہولیات جتنی مرضی فراہم کر دے، جب تک وراثت کی تقسیم صحیح انداز سے نہیں کرتا یہ رشتہ داری کو توڑنے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، جنت میں رشتہ داریوں کو توڑنے والا داخل نہیں ہوگا۔ بعض لوگ جو ذرا علم سے شغف بھی رکھتے ہیں سوال آگے سے پوچھ لیتے ہیں یہ اولی دخول منع ہے یا ابدی دخول منع ہے؟ یعنی آغاز میں جنت میں جانا منع ہوگا یا صفائی ستھرائی اور دھلائی کے بعد چلا جائے گا؟ اگر کوئی شخص اپنے لیے اس کام کو جائز سمجھتا ہے، وراثت ہڑپ کرنا، اپنے آپ کو کہتا میرا حق ہے، شریعت میں کچھ نہیں ہے ایسا، یہ الفاظ کہنے والا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ شخص اگر کوئی اس طرح کی جسارت کرتا ہے۔ ایک آدمی وہ کہتا ہے شریعت نے رکھا ہے حق لیکن میری مجبوری ہے میں نہیں دے سکتا، یہ اور معاملہ ہے۔ ایک شخص سرے سے انکار کرتا ہے، سمجھانے پر بھی نہیں مانتا، ایسا شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ یہ شخص صرف قاطع رحم نہیں ہے بلکہ کفر بھی کر چکا ہے۔
جو شخص کسی کی وراثت کو ہڑپ کر رہا ہے اس پر وہ ساتوں زمینوں کا طوق بھی ہوگا. جو شخص کسی کی وراثت کو ہڑپ کرتا ہے وہ حرام کھانے والا بھی ہے. اور حرام کھانے والے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملبسه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنا يستجاب لذلك. اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، وغذي بالحرام، حرام سے اس کا جسم پروان چڑھا ہے، اور اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ بڑے بڑے نیک متقی پرہیزگار موحد لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہاں آ کر ان کی توحید بھی سائڈ پر رہ جاتی ہے، ان کا تقوی بھی سائڈ پر رہ جاتا ہے، ان کی پرہیزگاری بھی سائڈ پر رہ جاتی ہے جب وراثت تقسیم کرنے کی باری آتی ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فرمایا. تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں، اور وراثت میں دونوں چیزیں ہیں. اولاد ہی کے لیے انسان دوسروں کی وراثت کو ہڑپ کرتا ہے، اپنے مال ہی کے لیے دوسروں پر ظلم کرتا ہے. یہ وہ آزمائش ہے جس آزمائش میں ہم نے کامیاب ہونا تھا، لیکن بہت سے لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں اور انما اموالکم و اولادکم فتنہ کا مصداق بنتے ہیں. کل قیامت والے دن ایسے بہت سے لوگ آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من المفلس فیکم، تم میں سے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس روپیہ ٹکا نہیں ہے وہ مفلس ہے ہمارے ہاں. آپ نے فرمایا نہیں، میں دنیا کے مفلس کے متعلق نہیں پوچھ رہا، میں آخرت کے مفلس کے متعلق پوچھ رہا ہوں. فرمایا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہاں کون مفلس ہوگا؟ فرمایا ایک شخص پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑوں جتنی نیکیاں، حج بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن قد اکل مال ھذا، اس کا مال ہڑپ کیا ہوگا، اس کے حقوق العباد طلب کیے ہوں گے، اس کو گالی دی ہوگی، اس کو مارا ہوگا، اس کو فضول میں ڈانٹا ہوگا. کیا کیا جائے گا؟ یہ پہاڑوں کی مانند نیکیاں اٹھا کر ان میں تقسیم کر دی جائے گی. یہ وراثت میں بندر بانٹ کرنے والے لوگ، دوسروں کا حق ہڑپ کرنے والے لوگ، اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں اور دیکھیں سمجھیں. یہ دنیا میں کی ہوئی نیکیاں، ریاضتیں اور عبادتیں اگر مالی معاملات درست نہ ہوئے، حقوق العباد درست نہ ہوئے، یہ عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے معاملات کتاب و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے.